ایران کے دارالحکومت تہران کے علاوہ ساقس، سننداج اور بکان پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملے ہوئے ہیں۔ اس دوران امریکی فوج نے ایران کے موبائل میزائل لانچرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قم شہر میں بیلسٹک میزائل پلیٹ فارم کو امریکہ نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران میں گزشتہ 5 دنوں سے امریکہ اور اسرائیل کی بمباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1100 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ رات تہران کے کئی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے، کئی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ جنگی طیاروں کی تہران کے بشمول دیگر شہروں پر شدید بمباری ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اس بڑے فوجی کمپلیکس کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا جس میں تمام ایرانی سیکیورٹی اداروں کے مرکزی دفاتر واقع ہیں۔ اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیب کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ ہوا ہے۔ ایران کی آبدوز کے بشمول متعدد بحری جہاز تباہ کرنے کے بھی دعوے کیے گئے ہیں۔ 5 روز سے جاری حملوں میں ایرانی شہداء کی تعداد یہاں پر تقریباً 1100 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائیہ ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی طیاروں کی تہران کے بشمول دیگر شہروں پر شدید بمباری ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس دوران اطلاع ملی ہے کہ آسٹریلیا نے مشرق وسطیٰ کے لیے 2 فوجی جہاز بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ جنگزدہ علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ شام کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے کئی ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ چہارشنبے کی رات سے آج صبح تک لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈ سینٹر پر حملے کیے گئے۔ لبنان کے دوسرے مقامات سے بھی بڑے پیمانے پر اسرائیلی فوج کے حملوں کی اطلاع ہے۔ پتہ چلا ہے کہ بیروت کے ایئرپورٹ روڈ پر دھماکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں سے جانی نقصانات کو لے کر کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ گزشتہ 5 دنوں سے لبنان پر جاری اسرائیل کے حملوں میں 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن عام شہروں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت ہوئی ہے۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں ایک کار کو نشانہ بنایا گیا جس میں 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے بڑے کمانڈر کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ ہوا ہے۔ اس دوران لبنان کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کے حملے میں حماس کے ایک اہم رکن وسیم العلی اور ان کی اہلیہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس دوران ایرانی فوج نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ایرانی میزائل دیکھے گئے ہیں۔ اسرائیل کے علاقے کریا کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے علاوہ دوسرے کئی مقبوضہ علاقوں میں خطرے کے سائرن مسلسل سمجھائے گئے ہیں۔ بعض عمارتوں سے آگ کے شعلے اور دھواں دیکھا گیا۔ 5 دن سے اسرائیل میں بھی ایران کی مسلسل جوابی کارروائی میں غیر معمولی نقصانات کی اطلاع ہے، لیکن واضح طور پر اعداد و شمار کو سامنے نہیں لایا گیا۔ ایران نے ترکی کی طرف میزائل داغے جانے کی تردید کی ہے۔ رات میں تل ابیب کے علاوہ دوسرے کئی مقبوضہ علاقوں اور امریکی مفادات پر بالخصوص مشرق وسطیٰ کے اور خلیجی ریاستوں میں بھی ایران کی طرف سے میزائل داغے جانے کی اطلاعات ملی ہیں، لیکن اس کے کوئی مناظر سامنے نہیں آئے ہیں، اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی ایسے علاقے ہیں امریکہ کے مفادات والے، خاص طور پر آبدوز کے پاس اور خاص طور پر بندرگاہوں کے پاس، ان علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر امریکہ نے کویت میں اپنے مزید 2 مہلوک فوجیوں کے نام اور تصاویر جاری کی ہیں۔ ان مہلوک فوجی عہدیداروں کی شناخت رابرٹ مرزان اور میجر جیفری اوبرائن کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ روز 3 فوجیوں کی تصاویر کو جاری کیا گیا تھا۔ سلطنت عمان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے فیول اسٹوریج ٹینک کو نقصان ہوا ہے، تاہم یہ بتایا گیا کہ معمولی واقعے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ اس بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ قطری وزارت داخلہ نے دوحہ میں امریکی سفارت خانے اور خرب و جوار کے رہائشیوں کا انخلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ رہائشیوں کا عارضی انخلا حفاظتی اقدامات کے تحت کیا جا رہا ہے۔
ٹرمپ کے کئی اتحادیوں کا مشرق وسطی میں کشیدگی سے دور رہنے پر زور۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ حکومت امریکی سفارت خانے اور خرب و جوار کے رہائشیوں کو عارضی طور پر متبادل رہائش فراہم کرے گی۔ ذرائع کے مطابق قطری وزارت داخلہ نے دوحہ کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو بلا ضرورت گھروں اور عمارتوں سے نکلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ صدر ٹرمپ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب میں کہا، ایران کے حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران پر حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ انہوں نے کہا، ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفحہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 47 سال سے جاری قتل عام کو روکا ہے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سابق امریکی صدر اوباما کی ایران سے جوہری ڈیل بہت بری تھی۔ On the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. Bad things would have happened 4 years ago because they would have had a weapon 4 years ago if I didn't terminate that deal. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And it's an amazing thing that's taking place before your eyes, because for 47 years we were pushed around, and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it. ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ لاریجانی نے کہا کہ 500 امریکیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ پہلے آتا ہے یا اسرائیل آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل پر ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر تازہ حملے کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اہداف پر 40 سے زیادہ حملوں کا دعویٰ کیا گیا۔ مزید یہاں پر مبینہ ایرانی ڈرون بحرین میں امریکی فوجی بیس پر بھی حملے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر نے پڑوسی ممالک کے سربراہان کے نام اپنے پیغام میں کہا، اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن اور استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔